Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Shagufta Bukhari from Dar Arqam School, Ahmedpur campus. I will teach you اردو کوسے قزاد جماعت چہاروں. آج جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے حکایت سعدی، یعنی کہ شیخ سعدی کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. ان کی جو بھی یہ قصے اور کہانیاں ہیں وہ قوم کی اخلاقی اصلاح کے لیے ہیں. تو اس کا ادھر انہوں نے 3 حکایات بیان کی ہیں. پہلی حکایت میں یہ ہے کہ ایک ننھا سا قطرہ ہوتا ہے بادل کا، تو وہ اپنے آپ کو یعنی کہ حقیر محسوس، وہ کہتے ہیں کہ میں کم تر ہوں اپنے مقابلے میں، یعنی کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے. تو اس کم تری کی وجہ سے، عجز و انکساری کی وجہ سے ایک سیپ جو ہے اسے منہ میں لے لیتا ہے اور پھر اس کو ایک قیمتی موتی بنا دیتا ہے. تو یعنی کہ اس میں یہی بتایا گیا کہ اس نے خود کو حقیر جانا، اور جس نے خود کو حقیر جانا وہی بلند مرتبہ کا حامل ہوا. دوسری حکایت میں اب یہ کہا گیا کہ بھی ایک کسان ہے، گنے کی فصل لگاتا ہے تو وہ فروخت کرنا چاہتا ہے، اور ایک ایسے شخص کے پاس جس کے پاس نقد قیمت نہیں ہوتی، تو دوسرا شخص اس لیے نہیں لیتا کیونکہ وہ ادھار کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور قرض کی لعنت سے بچا رہے تو اپنی زندگی کو خوش و خرم گزار سکتا ہے. اس طرح ایک حکایت نمبر 3 ہے کہ ایک بے وقوف شخص کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے جانوروں کے معالج کے پاس چلا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جانوروں کی دوا جو ہے اس کی آنکھ میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ فیصلہ لے کر اس کے پاس جاتا ہے، حاکم کے پاس. تو حاکم کہتا ہے کہ اگر تم بے وقوف نہ ہوتے تو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کسی سمجھدار ڈاکٹر کے پاس جاتے. تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا کام اگر بے وقوف کے ذمہ لگاتا ہے تو وہ اپنے کام میں خیر کی توقع ہرگز نہ کرے. اس کے بعد اب ہم ایکسرسائز کریں گے. یہ کالم جو ہے وہ آپ کو اب ہم نے پیچھے کیونکہ وہ حکایتیں وغیرہ پڑھ لی ہیں تو یہ کالم جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالی خود ہی ملا لو گے. اس کے بعد یہ مذکر مؤنث ہے، نواسہ نواسی، ممانی ماموں، خاوند بیوی، شاعر شاعرہ، اونٹ اونٹنی، استانی استاد، محترمہ محترم. تو یہ مذکر مؤنث ہیں، جو سرکل میں ہیں یہ مؤنث ہیں، اور جو مذکر ہیں، اور جو باقی بچے ہوئے ہیں یہ مؤنث ہے. اس کے بعد فعل امر اور نہی. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا، اور نہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روک دینا. تو یہ فعل امر سبق پڑھو یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے، سو جاؤ حکم دیا جا رہا ہے، نہیں روکا جا رہا ہے، پھول مت توڑو، جھوٹ نہ بولو. اس طرح ہم نے یہ جملے بنانے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.